الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذویل احترام علماء کرام حاضرین پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہوں فقیروں کے ثروت مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل ماہ شعبان المعظم کے آخری عشرے میں بھیونڈی کی سرزمین پر منعقد کی گئی ہے، اور میرے احباب نے مجھے بہت سارے عناوین کے حوالے سے اشارے دیے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر کی مدد سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے،
اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نشانیوں میں جو غور کرتے ہیں، اللہ کی نشانی میں ایک لمحے کے لیے غور کرنا 70 سال کے ذکر سے زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ انسان 70 سال تک غاروں میں بیٹھ کر، بیابانوں میں، جنگلوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں ذکر کرے تو جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں ایک لمحہ فکر کرنے کی وجہ سے اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ کی نشانیوں میں ایک لمحہ غور کرنے سے اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تو جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ ان کو کتنے درجے عطا کرتا ہوگا، اللہ ان کو کتنے مقام اور مرتبے عطا کرتا ہوگا۔ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد، جس کو سننے کے بعد، جس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کو اللہ کی نشانی کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جن کے دل تقوی کے لیے چن لیے گئے ہیں، جن کے دل تقوی کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں، انہی دلوں کے اندر اللہ کی نشانیوں کا احترام ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر نشانی کا احترام الگ الگ انداز سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے جانوروں کا احترام، چونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس پر سواری نہ کی جائے۔ اگر آپ نے قربانی کے جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے، اب آپ اس سے ہل نہیں چلا سکتے، آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ غنی اور مالدار ہیں تو آپ اگر اس کا دودھ دھو لیں، اس کا دودھ نکال لیں تو آپ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا احترام یہ ہے کہ آپ کسی مسکین کو، کسی فقیر کو وہ دودھ صدقہ کر دیں۔ یہ اس قربانی کے جانور جو اللہ کی نشانی ہے اس کی تعظیم ہے۔ اب ماہ رمضان شریف بھی اللہ کی نشانی ہے، تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، اس کے کچھ ہاتھ تو نہیں ہے کہ اس کی دستبوسی کریں۔ تو ماہ رمضان شریف جو اللہ کی نشانی ہے اس کا احترام کیا ہے، اس کی تعظیم کیا ہے؟ تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ اس کا احترام ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ماہ رمضان المبارک قریب آتا تو میرے سرکار اپنے صحابہ کو عبادت کا شوق دلانے کے لیے، اپنے صحابہ کو عبادت کا ذوق دلانے کے لیے، اپنے صحابہ کے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان رمضان المبارک کی برکتیں بیان کرتے، رمضان شریف کی فضیلتیں بیان کرتے، رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اب تم پر ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے، جس کی پہلی رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو اللہ اس رات اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ کی محبت کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ رات آنے والی ہے، وہ شب آنے والی ہے جس رات اللہ
اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، پیار کی نظر سے دیکھے گا، الفت کی نظر سے دیکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں کتنا وہ مقدس بندہ ہے، وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے، میرے کریم کی نگاہ رحمت پڑ جائے۔ ہم کس کس کی نگاہ کے طالب ہوتے ہیں، ہم کس کس کی توجہ کے طالب ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یقیناً پیر صاحب کی نظر بڑی قیمتی ہے۔ دیوان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے گی تو میری تقدیر بدل جائے گی۔ یقیناً اللہ کا ولی بڑی شان والا ہے۔ غوث پاک کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اندازہ تو کریں جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے، اور وہ رمضان شریف کی پہلی رات میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور خدا کی نگاہ رحمت جس پر پڑ گئی پھر اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اس کو جہنم کی آگ جو ہے اس کو جلا نہیں سکتی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ماہ رمضان شریف کی ایسی برکت والی رحمتوں بھری رات آتی ہے، اور وہ پہلی رات آتی ہے، اور اس رات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس رات میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوٹل پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے تعلق توڑ کر ہم نے سارے رشتے اپنے موبائل سے جوڑ لیے ہیں۔ اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتہ دار اگر کوئی ہے تو وہ اپنا موبائل ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ اس قدر قریبی رشتہ، ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے، باپ سے بھی قریبی رشتہ موبائل سے، بیوی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے۔ آپ کہیں گے اتنا قریبی رشتے کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس پر توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے لگن اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری آنکھ ابھی بستر پر کھلی نہیں ہوتی اور ہم سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے آدھی آنکھیں بند ہوتی ہے اور آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہے، اور ہم پہلے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کسی کا میسج تو نہیں آیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل، بیوی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل، والد کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل۔ حد تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل۔ یقیناً اگر کام کے میسیجز ہو اور اگر کام اور ضروری چیز ہو، ٹائم دیکھنا ہو، تو آپ یقیناً موبائل کو ہاتھ میں لیں۔ موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن انسان کتنا ڈوب گیا، عبادت کا سارا وقت انسان اپنے موبائل پر ضائع کرتا ہے۔ وقت کی قلت، انسان بار بار شکایت کرتا ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، میں بہت بزی ہو گیا ہوں۔ لیکن اس کو دیکھو کہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک کے آن لائن رہتا ہے، بلا ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، بلا ضرورت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نپٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو یاد ہے یہ بات، اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے، تاکہ کل کا سورج طلوع ہونے کے بعد میں نے پھر بیج بو کر کے آگے کا کام کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کسان اگر یہ سورج غروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا، اس کا بیٹا بیج بوئے گا، اس کی بہو بیج بوئے گی، اس کی بیوی بیج بوئے گی، اس کے رشتہ دار بیج بوئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج غروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی اللہ اکبر ماہ شعبان کی شکل میں، کبھی لیلۃ البراء کی شکل میں، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی لیلۃ الجمعہ کی شکل میں یہ حسین قیمتی
لمحات ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے، یہ مخصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں، مخصوص دن تجھے دے رہا ہوں، ان راتوں میں میری عبادت کر لے، ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں۔ اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا 1000 عطا کرتا ہے، اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب ثواب عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے، شراب سے بچے، جھوٹ سے بچے، کسی کو تہمت لگانے سے بچے، اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے، رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا۔ یعنی 30 راتیں ہیں تو 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لغویات اور خرافات کو ترک کر دے، جو گناہوں کو چھوڑ دے، زنا کو، شراب کو، جھوٹ کو، بہتان تراشی کو چھوڑ دے، آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے۔ اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے، بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے، یعنی وہ محل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے، اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے۔ تاجروں کا سیزن آتا ہے تو تاجر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے، اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے۔ ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے رات دن کہ سال بھر اگر کوئی کسٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے۔ کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا، جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ لوگوں جیسے
کپڑوں کا سیزن آتا ہے، ٹیلروں کا سیزن آتا ہے، پھلوں کا سیزن آتا ہے، ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے، ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے، ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے، ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے؟ میرے رسول سچے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں، اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں، اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں۔ یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں۔ صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں، اور کیسی تیاری کرتے؟ ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ سحری میں تری کے مسالے کو چاہیے، سحری کے اندر یہ چاہیے، سحری میں وہ چاہیے، افطار میں یہ چاہیے، افطار میں وہ چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں، میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو، گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے۔ رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے۔ کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے، سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں، اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے، بستر باندھ دیتے تھے، اور اپنا معمول کیا ہے؟ جو فجر میں سوئیں گے تو وہ عصر میں اٹھیں گے، رات بھر جاگیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے، رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت قیمتی وقت آ رہا ہے، بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ 60,000 ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے 5 لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی، جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے، آخری ساعت آتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے میں جو 5 لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا، اب آخری سیکنڈ میں جو غروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے، سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے۔ اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پروگرامات شروع کر دیے، دینی پروگرامات۔ مجھے دینی پروگرامات اگر ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ سحری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے؟ افطار کے وقت آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو، ساری زندگی تڑپ رہے ہو، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے، مصیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گی۔ اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو، تعظیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی۔ آج لوگ سیریا کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں، آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر مفکرانہ تقریر کرتے ہیں، امت کا حال کیا ہے، امت کا حال کیا ہے، امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے، امت رسوا کیوں ہو رہی ہے۔ آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک ننھی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننھی سی بچی کی آبرو نہیں گئی بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گیا۔ امت کی ایک بیٹی کی آبرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی اور قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے تخت و تاج کے لیے سامان کرتی ہے، یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی، اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے۔ جو سن رہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، جن تک میری آواز پہنچ نہیں سکتی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا۔ اہل سیاست کے معاملات جانے، ظالم اپنے ظلم کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے، کفر کردار تک کے کافر اپنے کفر کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے، میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا۔ لیکن آج کسی قوم کی بیٹی کی اگر آبرو کو لوٹ کر کے امت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہارے گھروں کو جلا کر تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں غربت کی سطح سے نیچے گرا کر تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کب تک دوسروں پر انگلی اٹھاتے رہو گے؟ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے حبیب نے آج سے 1450 سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بیان کیا۔ اقبال رونا روتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ ماہ رمضان میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے، ماہ رمضان میں اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کے جو ہے وہ بٹن کو چھیڑ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، نماز کے اوقات میں بستر کی پہ سکون کی نیند سونے والے، دل کھول کر، کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے، اپنی غیرت کے کانوں سے، اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کی اس حدیث کو سن لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، میری امت کو اس وقت تک کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی۔ حضرت ام ہانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں، اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کر دے پھر اس وقت امت کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ آج ماہ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے؟ کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے، لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بند کر دیتے تھے، داڑیاں مڈانا بند کر دیتے تھے، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے،
کس قدر نڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے، بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے، ہمیں تو پان کی عادت ہے، ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے۔ شرم کرو، شرم کرو۔ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، جو نبی کے نام پر 12-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے، وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے؟ اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک ترک کر دیا، تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا، اور اب تو لوگوں کو احساس گناہ بھی نہیں رہا، احساس جرم بھی نہیں رہا۔ گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن اب ہمارے اندر احساس گناہ نہیں۔ اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں، اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں۔ احساس گناہ کیا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن سدھر جاتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سنور جاتا ہے۔ ہمارے پاس احساس گناہ ختم ہو گیا۔ آئیے بتاؤں احساس گناہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ رمضان شریف میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ہوٹلیں بند ہے تو غیر مسلموں کی ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں۔ لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں، جو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے۔ جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے؟ اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے، اب تو روزے بھی رسم بن گئے۔ جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا، جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا۔ ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے۔ روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو لوگ تانا دیں گے، عادت ہے۔ پھر روزہ عبادت کیا ہے؟ روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزے دار رہے، تیری زبان بھی روزے دار رہے، تیری آنکھ بھی روزے دار رہے، تیرا پیر بھی روزے دار رہے، تیرا کان بھی روزے دار رہے۔ کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے، ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے، زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو ادا نہ کرے، پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے۔ جب تو ان سارے اعضاء کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت، دوسرا لقائے رحمان کے وقت، خدا کی زیارت کے وقت۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے۔ یہ روزے داروں کی شان ہے۔ آج کے روزے کیا ہے؟ جس میں جھگڑا، جس میں غیبت، جس میں چغلی، جس میں فساد۔ روزے کو عادت مت بناؤ، روزے کو عبادت بناؤ۔ احساس مٹ گیا، عبادتوں کا احساس مٹ گیا، گناہوں کا احساس ختم ہو گیا۔ جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا۔ لیکن آج احساس نہیں ہے، اس لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا، آنسو بہاتے ڈرتے۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت۔ آئیے ایک بات نکل آئی، احساس گناہ۔ کیا ہے احساس گناہ؟ آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے
تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ احساس ختم ہے گناہ کا، اسی لیے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر رہے ہیں تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا۔ عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا۔ مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ
کثرت بتانے کے لیے 70 ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار سمجھایا تو نہیں مانا, میں 100 بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ 100 نہیں, گنتی کا 100 نہیں. یہاں 100 بتانا کثرت بتانے کے لیے ہے, یہاں 50 کہنا کثرت بتانے کے لیے ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 بڑے گناہ ہیں, یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کثرت سے ہے بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ. تو جس نے رمضان شریف میں قصدن بڑا گناہ کیا, قصدن, نماز کو چھوڑنا بھی گناہ ہے کبیرہ ہے, نماز کو ترک کرنا بھی گناہ ہے کبیرہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کھیل کود میں وقت کو ضائع کرنا, وقت کا ضیاع, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا, اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے. یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے جس پہ لعنت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. انسان کی لعنت کیا ہے؟ انسان کی لعنت, ایک جانور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے, وہ دھیرے چل رہا تھا, کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لعنت ہو, یہ دھیرے چلتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا. یہ ایک انسان کی لعنت کا اثر ہے. جس پہ معصوم فرشتے لعنت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی 1-2 لعنت نہیں. رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے, 1 کے 70 پر آپ کی نظر ہے, گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے, گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر رمضان شریف میں تم 1 گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا, کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے, آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے. تو سوچو انسان کی لعنت پڑے, یہ حال ہے. تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی 1-2 نہیں, پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے, اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے. میری قوم کے جوانوں, اپنی جوانی پہ اترانے والوں, اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے. اس چنگاری کو, وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے, بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی. جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے, اللہ اکبر, اس جہنم کے اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی, اللہ اکبر, اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا, جو چراغ کی لو کی تیز کو, جو چراغ کی لو کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا, جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے, یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگھلنے لگتا ہے. میرے بھائیوں, خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. اللہ اکبر, تراویح کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والوں, روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والوں, اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو. اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بھر فرشتوں کی لعنت ہوگی. آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان نبی کا غلام ہے, مسلمان نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اتنی مصیبتوں میں کیوں ہے, اتنی تکلیفوں میں کیوں ہے, کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان؟ ارے جس پر فرشتے پوری سال لعنت کرے وہ
कौम तबाह न होगी तो क्या होगा, उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा, उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा, वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा। आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते, हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते, क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते। आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ़ करना पसंद है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि मेरा बंदा अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर शर्मिंदा हो के मेरी बारगाह में आए तो भी मैं उसको माफ़ कर देता। क्या एहसास था लोगों को गुनाह का, बल्कि गुनाह नहीं, ना करदा गुनाहों का भी लोगों को एहसास था। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़ता हूँ। हजरत सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान, ये एक जवान इंसान है, इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया और ये मुसलमान हो गए। हुजूर के हाथों पे कलमा पड़ा। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने कलमा देने वाले नबी के हाथों पे कलमा पड़ा था। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने नमाज लाने वाले नबी के पीछे नमाजें पढ़ी थी। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने बशक्ल मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर को देखा था। क्या नसीबे थे उनके जिनकी आंखों को खुदा भी प्यार से देखता था। क्या नसीबे थे उनके जिनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना लोगों के ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से भी ज़्यादा बेहतर था। क्या नसीबे थे उनके जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान ने याद फरमाई है। क्या नसीबे थे उनके जिस तरह जन्नत का होना यकीनी करार दिया गया है, उन सहाबा का जन्नती होना यकीनी करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी इक्तिदा को निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनको देखना जहन्नम से निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी सोहबत अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह की सोहबत की नियाबत का जरिया करार दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह क्या नसीब वाले थे। लेकिन हुजूर की तरबियत ने उनको किस कदर अजीम मोतबर और मोहतरम बना दिया था। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान जवानी की इब्तिदा में मुसलमान हुए। शौक ये था ज़्यादातर वक्त मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे गुजारना है। करीम आका से बंदा परवर गरीब परवर आका से अर्ज़ की, आका जवानी की इब्तिदा है, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर वक्त आपकी सोहबत पे गुजारूँ। मेरे नबी ने किसी को ना नहीं कहा। मेरे करीम आका ने फरमाया सालेबा तुझे इजाज़त है। और फिर सालेबा जब हुजूर की चौखट पे रातों दिन रहने लगे तो आका ने उनकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी। अगर किसी को बुलाना होता सरकार उनको भेज करके बुलाते, कोई सौदा सलफ लाना होता हुजूर उनको लाने के लिए भेज देते, कोई ऐलान करना होता उनको कभी कभी मुनादी बना दिया जाता। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान को एक मरतबा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर पे भेजा। हदीस पाक का मफहूम है अभी इब्तिदाई दिन थे, तरबियत अभी मुकम्मल न हुई थी, तरबियत के अय्याम जारी थे, अभी तरबियत से वो गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर, किसी के घर जाओ तो आदाब ये हैं कि किसी के दरवाजे पे दस्तक देकर साइड में खड़े हो जाओ।
تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے، جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا، جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو ضائع کر دیتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں مولانا آخر یہ کرکٹ سے مولویوں کو کیا دشمنی ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ میں کیا گناہ ہے، نہ اس میں بد نظری ہے، نہ بد نگاہی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ وہ ہے۔ یاد رکھنا کرکٹ میں اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو جو وقت ضائع ہو رہا ہے نا یہ کیا کوئی کم گناہ ہے؟ وقت کو ضائع کرنا خود گناہ ہے، وقت کا ضیاع خود گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کر دی۔ گھنٹوں سب کی نیند برباد کرتے ہو، خراب کرتے ہو، پوری رات جگتے ہو، اگر وہ رات مصلی پر گزرے تو پھر کیا بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی، کل تک مسلمان تاجدار تھا آج مسلمان بھکاری ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مصلی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی، اب تو رونا ہی نہیں آتا، کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ احساس ضیاء جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، اس نے جھانکا کیوں تھا۔ اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے، اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں، قوم تمہارا اچھا مذاق اڑا رہی ہے، آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو، تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں۔ لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکھلے نعرے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے۔ تم ہزاروں آصفہ کو، اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرے گا؟ بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے، مگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا۔ اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے، قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے، اذان دینے نہیں آئے تھے، نماز پڑھانے نہیں آئے تھے، اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، ہم 7 سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ یہ اور بات ہے تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے، لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، یہ اور بات ہے۔ لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے، ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانا۔ آج لوگوں کو سوچ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچایا ہے، آج ہماری بیٹیوں پہ نظر مت ڈالو، اس لیے کہ ہم نے احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جن کی بیٹیاں چتاؤں پہ جلا کرتی تھی، اسلام نے آنے کے بعد ان کو سہاگن بننے کا تصور اور شعور عطا کیا ہے۔ لیکن بات آج اتنی ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا،
مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وہ جوان جو کسی قوم کا سرمایہ، وہ جوان جو تاریخ داں اور تاریخ ساز ہوتا ہے، وہ جوان جو ملت کی آبرو ہوتا ہے، وہ جوان آج اپنے محلے کی بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالے، اور حد تو یہ ہے کہ اب کوئی روکنے والا بھی نہ رہا۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ اور اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے۔ فلموں کے مناظر ہم اپنے محلے میں دہرائیں گے تو یہی حال ہوگا جو دیکھ رہے ہیں۔ ہم فلموں کے مناظر دہرانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو یہاں عبادت کے لیے آئے تھے، ہم تو یہاں نگاہوں کے تقدس کے لیے آئے تھے۔ بہرحال تو ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے بھیجا بلانے کے لیے ایک صحابی کو۔ ابتدائی ایام تھے تربیت کے، وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا، دستک کی بجائے دھکا دے دیا۔ دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی، اس پر ایک نظر پڑ گئی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندا منظر ہو، اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراً نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا، بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراً، پہلی نظر معاف ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ پہلی نظر پڑی اس نہاتی ہوئی عورت پر، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں بیٹھنے والا مجمع باشعور ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، بینا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پہلی نظر ثعلبہ کی پڑی، فوراً نظر پھیر لی۔ اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے، بلکہ اس نا کردہ گناہ کا احساس ثعلبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے کیا دیکھ لیا؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا؟ اور پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ دیکھو یہ احساس گناہ نہیں ہے، لیکن احساس، نہ کردہ جرم کا احساس۔ اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی دی، محبت رسول نے انگڑائی لی، عاشقوں کی پہچان، عاشقوں کا انداز، عاشقوں کی غیرت عشق رسول۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اس گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو مت ہونے دینا۔ اگر ان کو پتا چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ غمگین ہو جائیں گے، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہ کی خبر، تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے، تیری مرضی، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا، میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا۔ کاش نعتیں سن کر کے جھومنے والی قوم اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی، ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، یہاں تو سود کے حرام کے لقموں سے افطار کر رہے ہیں، افطار پارٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی۔ کس کو بلا رہے ہیں؟ جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے۔ افطار پارٹیوں میں مدعو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوئے اور جو روزے سے نہیں ہے، اور جو بھیونڈی کے مضافات میں، مالیگاؤں کے مضافات میں، بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت کہہ رہی ہے، ماں کھجور بھی آج ہمارے گھر نہ آ سکی، افطار کا انتظام تو کر۔ ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں، یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا۔ جن کے روزے نہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں اور کھجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں ان کا کس کو خیال ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف غریبوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے، غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے۔
اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حضور ایسی سخاوت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں. حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخاوت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بہ رہا ہے. پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہے جن کے یہاں سحری کا انتظام نہیں، اور ہم سحری کے بعد کھانے کو گھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں. کیا انداز ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں. اب تو مسلمان کافروں کو افطار کراتے ہیں. یہ غیرت ایمانی ہے لوگوں کی، کافروں کے ساتھ افطار پارٹیاں ہو رہی. اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، رب کا کچھ خوف کرو. اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان غریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دیا. بلکہ میرے کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر غریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت 4 گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو. اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. فکر کہاں ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا اسلام کہاں ہے؟ فرمایا کتابوں میں. مسلمان کہاں ہے؟ تو کہا قبروں میں. اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں. اب کیا بچا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ کافر ہو گیا، استغفر اللہ، کبھی نہیں کہتا. میرا مسلک تو اتنا محتاط مسلک ہے. میرے امام نے کہا اگر کسی کے قول میں 99 وجہ کفر کی ہو اور ایک ایمان کا راستہ نکلتا ہو تو ہم ایمان کی طرف اس قول کو پھیریں گے. ہمارا مذہب مسلک یہ ہے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیل دہلوی کے مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے مسلک میں بہت احتیاط ہے. مولا کائنات نے کہا آسمان سے زمین پہ گرنا آسان ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا میرے لیے مشکل ہے. خارجیوں نے جب مولا علی کو کافر کہا تو فرمایا ان کی بے باکی ہے، وہ مجھے کافر کہتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہتا، یہ میری احتیاط ہے. میں آپ کو کافر کہنے استغفر اللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، تصور نہیں کر سکتا. بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنے دل کے جذبات پیش کروں کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھ کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخدوموں کو خادم کی حیثیت سے سبق سنا رہے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری نجات کا سامان کر دے گا. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے، ہم اس تصور کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں. لیکن سوچو تو صحیح ہمارے اسلاف نے کیا کہا. مذہب کتابوں میں ہے، مسلمان قبروں میں ہے. اب کیا ہے؟ کسی نے کہا نا کہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. کہیں ہم تصویر مسلم تو نہیں بن گئے. صالبہ ابن عبد الرحمن عرض کرتے اللہ جتنا بڑا چاہے تو مجھ پہ عذاب ڈال دے لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دے. حالانکہ یہ ان کی عشق کی بولی تھی، ورنہ عالم ما کان و ما یکون سے کیا چھپ سکتا تھا. جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے کس کے اعمال چھپ سکتے تھے. وہ تو شاہد ہے، شہید ہے، وہ بصیر ہے، وہ عالم ما کان و ما یکون ہے. اور انبیاء کی امت کے اعمال پہ جو گواہی دیں گے کیا وہ اپنی امت کے اعمال سے بے خبر رہیں گے؟ میرے امام نے کہا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. حسنن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. وہ تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. لیکن عشق کی بولی ایسی ہی ہوتی ہے. اقبال نے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے 4 مصرے کہے تھے فارسی میں جس کا مفہوم میں عرض کروں. وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، میرے گناہ حد سے سوا ہے،
پہلے تو تم میرا حساب نہ لینا، مجھے بے حساب چھوڑ دے، اور اگر میرا حساب لینا تیری غیرت اس کو لازم قرار دے تو پھر میری عرض ہے کہ میرے محبوب کی نظروں سے چھپا کر کے لینا، کیونکہ جب میری بے حیائیاں کھلے گی نا تو میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور اسی مفہوم کو غالباً اقبال نے اس مفہوم کو جو ادا کیا تھا میرے امام کی دو مصروں کو، وہ کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا۔ اس حیادار محبوب سے گوارا نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی فہرست پر وہ نگاہیں اٹھائے رکھیں، حیا سے نگاہیں جھک گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ ثعلبہ کہتے ہیں مولا میرے گناہ پر چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے لیکن میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا، کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا۔ اب بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، نہ کردہ جرم نے بے قرار کر دیا۔ ثعلبہ حضور کے پاس وہ اطلاع لے کر بھی نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے۔ مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک غار تھا، ثعلبہ اس غار میں چلے گئے اور اس غار میں جا کر کے رات و دن رونا، اور ایک بات، کاش اللہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور مجھ سے یہ خطا نہ ہوتی اور میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹتا۔ مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع مت ہونے دینا، ایک ہی بات کرتے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے یا مجھے عذاب دے دے لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے دے۔ 40 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ خطا نہیں تھی، اس کو گناہ کہہ بھی نہیں سکتے، پہلی نظر پڑی اور پھیر لیا۔ سوچو ایک نہ کردہ جرم کا اتنا احساس، ہم اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ کبھی احساس بھی کیا کہ رسول پاک کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، آنکھوں کو کتنا گندا کیا، کتنا آوارہ کیا۔ 40 دن بیت گئے، آقا پوچھتے تھے صحابہ سے ثعلبہ کہاں ہے، ابن عبد الرحمن کا ہے، ابن عبد الرحمن کا ہے۔ صحابہ کہتے حضور وہ دکھتا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کے گھر والے بھی کوئی اطلاع نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا۔ ایک دن 40 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے جو نا کردہ جرم پر بہت شرمندہ ہے اور 40 دن سے غار میں وہ رو رہا ہے۔ آقا نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ لوگ گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا ابن عبد الرحمن کو تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا، کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے، اللہ کا بڑا خوف ہے اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہ رات کے آخری پہر میں غار سے نکلتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے اللہ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا، مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا، اگر میرے اس گناہ کی خبر میرے حبیب کو ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہے۔ فاروق اعظم نے حضرت سلمان سے کہا سلمان ہم جس کو ڈھونڈنے آئے تھے وہ مل گیا۔ چرواہے سے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا میں اس غار کو نہیں جانتا، اگر ملنا ہے آخری پہر کا انتظار کرو، وہ رات کے آخری حصے میں آتا ہے۔ فاروق اعظم انتظار کرنے لگے، رات آخری آ گئی، وہ پھر روتے ہوئے آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، اسی طرح روتے رہے اور مچلتے رہے۔ فاروق اعظم گئے، ان کو اپنے سینے سے لگایا، ثعلبہ ثعلبہ کیا حال کر رکھا ہے؟ فاروق اعظم نے گلے سے لگایا اور جب کہا تو نے کیا حال کر رکھا ہے؟ کہا عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کہ چل تجھے حضور بلاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ پورا وجود کانپنے لگا۔ عمر میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی، حضور کو پتہ چل گیا میرے گناہ کا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا،
हुजूर ने कहा था बुला लाओ तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। क्या इश्क है, क्या एहसास है, क्या निदामत है, क्या शर्मिंदगी है। आशिकों की पहचान ये। आज तो जब हमारे दरमियान ये बात बयान होती है ना कि कब्र में हम हुजूर की ज़ियारत करेंगे, मेरी कौम नारे लगाती है। आशिकों का कलेजा मुंह को आता था यार कि कब्र में हुजूर की ज़ियारत होगी, हुजूर का सामना हम कैसे करेंगे। इतने पाप करते हैं, हुजूर का दिल दुखाते हैं, हुजूर को अजियत पहुंचाते हैं। अगर हुजूर का सामना हो गया इतने करीब से, 2 गज ज़मीन है, हुजूर का इतने करीब से सामना हो गया और हुजूर ने ये फरमाया, गद्दार इश्क का मेरे दावा करता था और यहूद और नसारा के तरीके पे जिंदगी गुजारता था और मुंह फेर करके चले गए। बताओ कहां जाओगे, किसकी बारगाह में मदद तलब करोगे, इसकी दुख को दुहाई दोगे, किसको पुकारोगे। सब ने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। अरे आशिकों की तबीयत तो ये थी कि पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। सरकार गौस पाक जब पहली मर्तबा हुजूर के रोजे पर गए तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 1 सेकंड भी खड़े न रहे और वहां से ये कहते हुए निकल पड़े, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत फरमा। किसी ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी आप खड़े नहीं रहते। फरमाया शर्म आती है क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। जिसने 40 साल तक के इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो कहते क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। और हम कब्र में ज़ियारत की बात सुनकर नारे लगने भी चाहिए, लेकिन ये एहसास तो हो हमने किया क्या उनकी खुशी का काम। वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा पाप है जो हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद है। मुसलमानों, अगर आप बुरा नहीं माने, कुत्ता हमसे बाजी ले गया, कम से कम वो कुत्ता होकर उसने कभी अपने किसी अमल से नबी का दिल न दुखाया। हमने तो सुबह गुनाह करके नबी का दिल दुखाया, शाम गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। मुसलमानों, हमसे ज्यादा बेगैरत कौन होगा कि हमने सहरी करने के बाद कहा अभी तो फजर को बहुत टाइम है और सो गए। रमजान शरीफ में भी फजर की नमाज छूट दी, थकन का बहाना लेकर बिस्तर में जोहर गंवा दी और असर के आखिरी वक्तों में उठे और कहने लगे कि इफ्तार की तैयारी करो, कब अजान होगी। ये अपनी दिन और अपनी रातें हैं। हाय कैसी गफलत है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। सालिबा कहते हैं उमर क्या मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर हो गई। फारूक आजम ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने तुम्हें बुलाया। पूरा वजूद कांपने लगा। नहीं उमर, हुजूर ने बुलाया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। हुजूर से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं, हुजूर की बारगाह में खड़े रहने के काबिल नहीं हूं। मैं उस वक्त आऊंगा, मुझे इंतजार करो लेकर के। जब हुजूर नमाज में होंगे तो मुझे लेके चलना, ताकि हुजूर मुझे ना देखे और मैं हुजूर को ना देख सकूं। फारूक आजम ने कहा बहुत अच्छा। फजर का इंतजार हुआ, फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर मस्जिद में आए। उस वक्त तो पहुंचे जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर की किरत की आवाज जैसे ही सालबा के कानों में आई, चीख मारी, जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। नमाज फजर के बाद हुजूर ने पूछा कहाँ है सालिबा। फारूक आजम ने कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। आका ने सालिबा का हाथ पकड़ के हिलाया, सालिबा को होश आ गया। आका ने पूछा सालिबा क्या हाल है। अर्ज की हुजूर गुनाह ने मेरा हाल बुरा कर रखा है, नफ्स बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरा बुरा हाल है आका गुनाह से। सरकार ने फरमाया
اے सालिबा, मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं कि जिसको पढ़ने के बाद सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं? ऐसी आयत ना बताऊं? सालिबा ने कहा हुजूर बताएं। फरमाया जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना वकीना अज़ाबन नार, जो ये आयत पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। सालिबा ने कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। एक नहाती हुई औरत पर न चाहते हुए नजर पड़ गई और पहली नजर फेर ली। इतना एहसास है गुनाह का। मेरे जवान, तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो जिना के मनाजिर पूरी पूरी रात देख करके गुजारा। तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो नामहरम औरतों के कंधों पे हाथ रखकर पार्कों की सैर की। तूने तो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके लड़कियों को जिना की दावत दी। इसीलिए पैदा हुआ था इंसान, इसीलिए कुदरत ने हमें पैदा किया था। और कब तक गुनाह करेंगे? जवानी कब तक रहेगी? ताकत कब तक रहेगी? जैसे ही सालिबा ने ये बात कही ना आका मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आका ने कहा सालिबा तेरा गुनाह बड़ा नहीं, अल्लाह का कलाम बड़ा है। रोते हैं सालिबा, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई? हुजूर ने कोई जवाब न दिया। क्यों? इसलिए कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सालिबा रो रहे हैं। आका ने कहा ले जाओ सलमान, इनके घर पहुंचा दो। हज़रत सालिबा इब्न अब्दुल रहमान को उनके घर पहुंचाया गया। 8 दिन रहे, फिर भी मस्जिद नबवी में नहीं आए। रोना रोना रोना, अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना वरना दिल टूट जाएगा। कुफ्फार के पत्थर महबूब के दिल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते, आशिकों के गुनाह जितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। सालिबा रो रहे हैं। 8वें दिन हुजूर ने पूछा सलमान मेरे सालिबा का क्या हाल है? तो सलमान ने कहा हुजूर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, बहुत बुरा हाल है आका उसका, बहुत बुरा हाल है। सरकार ने कहा चलो उसके घर चल के उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मगफिरत का परवाना सुनाते हैं। सरकार सालिबा के घर गए। करीम आका ने सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर जाकर उनके बिस्तर पे बैठ गए। सालिबा रो रहे थे। हुजूर ने उनका सर उठाया और सर उठा करके अपने जानों पे रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। क्या मुकद्दर का सिकंदर था जिसको जानुए रसूल मिला, हुजूर के हाथ। अरे हमें तो हुजूर के नालैन के जर्रे मिल जाए तो अपने मुकद्दर की मेराज हो जाए, बल्कि नालैन सर पे रखने को मिले तो हम फख्र से कहें जो सर पे रखने को मिल जाए। नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। लेकिन इश्क कितना गैरतमंद होता है, आशिक कितना गैरतमंद होता है। जब हुजूर ने सालिबा के सर पे हाथ फेरना शुरू किया, अपने सर अपनी गोद में सर रख कर, तो सालिबा ने गर्दन खींच कर गोदी से अपने सर को ज़मीन पे गिरा लिया। ये मंज़र सहाबा भी देख रहे थे। हुजूर ने भी इस मंज़र को मुलाहिज़ा किया और करीम आका ने करम करते हुए फरमाया सालिबा तूने मेरी गोद से अपना सर क्यों खींच लिया? तो सालिबा कहते हैं आका इस सर की आंखों ने इतने पाप कर लिए हैं कि अब ये गुनाह आलूद सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं, आपकी गोद में रहने के काबिल ये सर नहीं है आका, इतने पाप इस सर ने किए हैं। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा, फिर सर गिरा लिया। तीसरी मर्तबा सर हुजूर ने उठाया। जिब्रील आके अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह को सालिबा की ये अदा और इसकी निदामत और नाकर्दा जुर्म का एहसास इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए फिर भी इसने इतनी शर्मिंदगी और एहसास और निदामत का इजहार किया है कि अगर सारे इंसानों के जराइम भी ये लेकर आएगा तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। इसके एहसास को देखकर, इसकी निदामत को देखकर, इसकी शर्मिंदगी को देखकर हबीब सालिबा को खुशखबरी दे दीजिए। हुजूर ने सहाबा को बताया, सहाबा मचल गए। अब भी सालिबा उठेंगे
طاقتور ہو جائیں گے، قوت والے ہو جائیں گے، پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے، پھر محفلوں کی زینت بنیں گے، پھر وہی دوڑ بھاگ ہوگی، پھر وہی نبی کی خدمت ہوگی۔ حضور نے کہا سالبہ دیکھ تیرے لیے کیا پیغام بھیجا میرے اللہ نے، میرے اللہ نے تیرے لیے دیکھ کیا پیغام بھیجا ہے۔ سالبہ نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ سالبہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ سالبہ نے یہ سنا، کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا؟ پاپ اور اس نے کیا کیا؟ کرم۔ اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ہاتھ ہلایا گیا، سالبہ اٹھتے نہیں۔ سرکار سے عرض کی حضور سالبہ کی تو روح نکل گئی۔ آقا فرماتے ٹھیک ہے، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے، جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو، جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو، اس جنازے کی شان کیا ہوگی۔ لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ جب حضور سالبہ کے جنازے میں آئے، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے، پورا پنجہ نہیں رکھا حضور نے زمین پہ۔ اے گناہ کرنے والوں آؤ، ہم سب گنہگار ہیں، احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لو۔ کتنے مکرم، کتنے مقرب اور کتنے محترم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا، تلوے نہیں رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں سالبہ نے نا کردہ جرم پر اتنا احساس اور ندامت کی ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جو نہیں دیکھتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، میں قدم کیسے رکھوں؟ کتنا مکرم ہوتا ہے احساس والا۔ آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو، گناہ کی کھیتی، گناہ کے کانٹے جو دل میں اگ آئے ہیں، رو دھو کر اس کو صاف کر لو۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ان لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہو کر تنہائیوں میں روتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، ماہ رمضان شریف کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ گزارش ہے اعتکاف کریں، جو اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ہو سکے تو سنی دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کریں تاکہ دین بھی سیکھ سکیں، اور رمضان شریف کا ایک ایک سیکنڈ ضائع مت ہونے دینا۔ تلاوت کرنا، زیادہ جگنا، درود پڑھنا، استغفار کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، جہنم سے پناہ مانگنا، جنت کا سوال کرنا۔ اللہ مجھے آپ سب کو وہ رمضان شریف عطا کرے جس میں عبادت کی قوت اور طاقت بھی ہو، خشوع و خضوع بھی ہو، نماز کی توفیق بھی ہو، واقعی روزہ رکھنے کا شعور بھی ہو۔ ایسا رمضان اللہ عطا کرے کہ یہی ماہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔